سبکتگین پہلے ایک معمولی غلام تھا۔ اس کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا۔ روزی کی تنگی کے سبب وہ پریشان رہتا تھا۔ روزی حاصل کرنے کے لیے وہ روزانہ جنگل میں جاتا اور جانوروں کا شکار کرتا تھا۔ ایک دن شکار تلاش کرتا ہوا وہ جنگل میں گھوم رہا تھا۔ اس نے ایک ہرنی دیکھی جو اپنے بچے کے ساتھ چر رہی تھی۔ سبکتگین نے اسے پکڑنے کے لیے گھوڑا دوڑایا۔ ہرنی تو پکڑی نہ جا سکی مگر اس کا ننھا چھوٹا سا بچہ ہاتھ آ گیا۔ سبکتگین نے اسے باندھ کر اپنے آگے گھوڑے پر رکھ لیا اور شہر کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے دیکھا کہ اس کے بچے کو شکاری اپنے گھوڑے پر لیے جا رہا ہے تو اس کے دل پر بجلی سی گر گئی۔ وہ بے چین ہو کر سبکتگین کے پیچھے دوڑنے لگی اور فریاد کرنے لگی۔ آگے آگے سبکتگین گھوڑا دوڑائے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے ہرنی اپنے سر کو جھکائے چلی آ رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سبکتگین نے مڑ کر دیکھا کہ ہرنی پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی ہے، بچے کی محبت میں اتنی کھو گئی ہے کہ اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہو رہی ہے۔ سبکتگین کو لگا وہ ہرنی یہ کہہ رہی ہے کہ جب تو نے میرے بچے کو پکڑ لیا ہے تو مجھے بھی مار ڈالو، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی ادھوری ہے۔ سبکتگین نے جب ہرنی کا یہ حال دیکھا کہ وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے بچے کے لیے چلی آ رہی ہے تو سبکتگین کو اس ہرنی پر رحم آ گیا۔ اس نے اس بچے کو چھوڑ دیا۔ ہرنی نے بچے کو چوما چاٹا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے دعائیں دینے لگی۔ پھر اپنے بچے کے ساتھ اپنے بچے کو لے کر کے جنگل کی طرف چل پڑی۔ جب سبکتگین رات کو سویا تو اسے خواب میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ سرکار علیہ السلام نے سبکتگین سے فرمایا، سبکتگین تو نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوئے ہیں۔ اللہ پاک تجھے اس رحم کے بدلے بادشاہی عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھنا جس طرح تو نے اس جانور پر ترس کھایا ہے یوں ہی بادشاہ بننے کے بعد اپنی رعایا پر رحم کرتے رہنا اور ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا۔ سبکتگین کا خواب سچا ہوا۔ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کا انتقال ہو گیا تو شہر غزنی کے با اثر لوگوں نے 367 ہجری میں سبکتگین کو غزنی کے شاہی تخت پر بٹھایا اور اس کو اپنا بادشاہ قرار دیا۔ سبکتگین نے اپنا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا تھا۔ حضرت بادشاہ محمود غزنوی سلطان سبکتگین ہی کے شہزادے ہیں۔ تو دیکھا دوستو آپ نے بے زبان پر رحم کرنے کا صلہ کیا ملا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ کسی بے زبان جانور کو کبھی بھی نہ ستائیں۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔